صاف کر لیں۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر تقریباً چاروں صوبوں کے اندر ہی، صوبہ سرحد بھی، صوبہ بلوچستان بھی اور صوبہ سندھ بھی، پنجاب بھی، جنوبی پنجاب جو وسیب کہلاتا ہے، ان کے اندر سیلاب ہے۔ اور کتنا نقصان ہوا ہے، شاہ زیب خانزادہ صاحب کی میں نے رپورٹ دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا تخمینہ یعنی اتنا اندازہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کے قریب تقریباً نقصان ہو چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کے جو خطبات ان دنوں کے اندر ہوئے ہیں اس کے اندر بھی میں نے بات کی، آج بھی میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ حتی الامکان جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور مجھے ذاتی طور کے اوپر حکومت کے اوپر کوئی بھی اعتبار نہیں، حکومتی کوئی بھی نمائندہ ہو، بالکل میں ایک پیسہ بھی ان کے حوالے کرنا حرام سمجھتا ہوں اور ضائع کرنا سمجھتا ہوں۔ باقی چند تنظیمات پاکستان کے اندر ایسی ہیں، پہلے تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ خود بندہ جائے، جو کچھ اپنی توفیق کو ساتھ بہن بھائیوں سے بھی لے کر چلا جائے اور خود چلا جائے، ان کی خدمت کرے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، 1 لاکھ روپے میرا حصہ، مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے ساتھ چھوٹا بھائی ہے معین، 10,000 اس کا ہے، دوسرا 20 ہے، تو بندہ خود پکڑ لے اور چلا جائے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بندہ خود چلا جائے، 1-2 دن کا ہی مسئلہ ہے، جا کر خود جو لوگ مستحق نظر آتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں، سب سے بہتر تو یہ۔ باقی چند تنظیمات بھی ایسی ہیں کہ میرے ذاتی جو اپنا تجربہ ہے، آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دوسرا شخص آپ کا قابل اعتماد ہو، آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہو، اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے، آپ ہو سکتا ہے کوئی اور تنظیم ہو، میرا اس کے اوپر اعتماد نہ ہو، آپ کو دعوت اسلامی ایک، اور بابا جی صاحب وہ جو معذور ہیں ویل چیئر والے رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی جو تنظیم ہے وہ دوسری، اور منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کی یہ جو تنظیم ہے، مطلب میں ذاتی طور کے اوپر ان کو اچھا سمجھتا ہوں اور ان کے اوپر اعتماد دے کے ان کو اگر ہم کچھ بھی دیں گے تو ہم جہاں پر بھجوانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اگر کوئی شخص میری آواز سن رہا ہے اور وہ ان کے حوالے کرے تو میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کا صحیح مقام تک جائے گا اور پہنچے گا آپ کا۔ تو بے شک ان کے ہاتھوں بھجوا دیں، ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں، یہ جو ہمارا ایریا ہے چھچ پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کا امیر ترین خطہ ہے، پاکستان کا امیر ترین خطہ ہے۔ بسم اللہ، یہ امیر ترین خطہ ہے۔ اور چھچ کے جو باسی ہمارے اٹک چھچ کے جو باسی ہیں، میں ان کو 1000 بار سلام پیش کرتا ہوں، 1000 بار ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے اندر بلا مبالغہ آپ لوگوں نے کروڑوں روپے ان کو بھیجوائے ہیں، کروڑوں روپے آپ کو بھیجوائیں، ان کو آپ نے بھیجوائے ہیں کروڑوں روپے، اور کروڑوں روپے کا الحمدللہ تعالیٰ آپ نے کھانے پینے کا جو سامان ہے، کپڑے ہیں، جو برتن ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، آپ لوگوں نے بھیجوائی ہیں۔ اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے دیکھا میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ ایسا بلا مبالغہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ایسا سیلاب متاثرین کا وہ آپ کا تھا۔ ان کے لیے جو خدمت آپ نے کی ہے، جو ڈونیٹ چندہ فنڈ ریزنگ جو آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ابھی میں نے دیکھا ہے، جس وقت زلزلہ آیا تھا یا اس سے پہلے جو صورتحال تھی سیلاب کی، جب بھی کوئی آفت آئی ہے، قومی سان ہے، کوئی ہوا ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے چھچ کے باس کیوں نہ ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر، اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خطے کو، ہمارے اس چھچ کو، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آپ لوگوں کو نوازا ہے، اور سب سے زیادہ کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر ہے۔ باقی وہ جو ایریا ہے جہاں پر سیلاب ہیں، یعنی وسیب کا جو ایریا ہے یا باقی سندھ بلوچستان کے جو ایریا ہیں، دیکھیں میں کبھی وہاں پر گیا نہیں ہوں، کبھی میرا سفر نہیں ہوا ہے، کبھی اس طرف جانا نہیں ہوا ہے، صرف لوگوں سے سنا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وہاں تک اگر میری آواز جاتی ہے، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے نا، صوفیاء، ان کا یہ طریقہ تھا، تصوف جس نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے نا، معمولی درجے کا بھی، اس کے ساتھ شغف، اس کی محبت ہے تصوف کے ساتھ، صوفیاء اکرام کو اس نے پڑھا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی درجوں نے سینکڑوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کیا کہ ہمیشہ اپنا وہ محاسبہ کرتے ہیں۔ معمولی سے ان کو بخار ہوتا ہے، دانت کے اندر درد ہوتا ہے، سارے کے 2 بار گر جاتے ہیں، معمولی سے خون نکلتا ہے انگلی سے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، کہاں پر کمان ٹوٹ گئے، کہاں پر مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اور پھر وہ غلطی، وہ خطا ان کے اوپر ظاہر بھی ہو جاتی، پھر اس کو دور کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندے کا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا قرب ہے اتنا اس کو امتحان دینا ہوتا ہے۔
بعض لوگ ایسے ہیں فقط 2 نفل وہ پڑھتے ہوتے ہیں روزانہ کے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر اتنی سخت گرفت ہوتی ہے. بعض لوگ فرائض چھوڑتے رہتے ہیں, کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا بلکہ اور ان کو نعمتیں ملتی ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس کی اللہ تعالیٰ کس طرح گرفت فرماتا ہے اور کس طرح کس بندے کو اپنے قریب رکھتا ہے. تو آپ لوگ دیکھیں نا, یہ جو مصیبت آئی ہے, یہ جو پریشانی آئی ہے, جب یہ گزر جائے آپ اپنے حالات کے اوپر غور کریں اور جو آپ کی سابقہ زندگی ہے اس زندگی کو آپ تبدیل کرتے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے. یہاں پر دیکھیں ڈیم بننا چاہیے تھا, کالا باغ وہ نہیں بنائیں. یہ حکومتی اہلکار ہیں, ان کے کچھ ایجنٹ ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو تباہ کرے, ہم جانتے ہیں سب کو. تو یہ اس طرح نا, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا, اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ عذاب ہوتا ہے, یا وہ آزمائش ہوتی ہے, نمبر 2 یا تنبیہ ہوتی ہے, وارننگ جس کو کہتے ہیں. وارننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت پریشانی بھیجتے ہیں نا کہ تم دیکھ لو غلط راستے کے اوپر تم جا رہے ہو اور تمہاری منمانیاں اور تمہاری نفسانی خواہشات کے پیچھے تم چل رہے ہو, باز آ جاؤ. وارننگ ہوتی ہے. اور بعض لوگ پھر وہ حد سے گزر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے. اور بعض لوگ بالکل کچھ بھی قصوروار نہیں ہوتے, بالکل ان کا ایک وہ آنکھ چپکنے کی دیر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کرتے, بے ادبی نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے, سرکشی نہیں کرتے. تو ان کے لیے وہی جو صورت ہوتی ہے نا مصیبت کی, وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو ہر بندہ جس وقت اس کو مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو وہ دیکھ لے آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, یا تنبیہ ہے, یا آزمائش ہے. اب میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو اب دیکھیں نا, جن لوگوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, مصیبتوں کا سامنا کیا ہے, حکومت کا جو حصہ ہے, جو کچھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور تمہارا حق انہوں نے دبایا ہے اور تمہارا حق جو انہوں نے کھایا. کل بھی مجھے ایک پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ علماء کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ شادی کرتے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ فانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, کہ اگر تم فقیر ہو تو پھر تم شادیاں کرو, اگر فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. تم کہتے ہو رزق بڑھ جاتا ہے, شادی یہ قسمت ہوتی ہے, رزق بلند ہو جاتا ہے تو لوگ تو خودکشیاں کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا اتارا ہے مکمل. یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں شادیوں کی وجہ سے نہیں کرتے, یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, یہ جو ہمارا نظام ہے, یہ جو معیشت ہے, یہ غیر منصفانہ ہے. غیر منصفانہ معاشی نظام کی بدولت لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے اوپر پریشانی آئیں گی, یہ اگر حکومت انتظامات کرتی اور آپ کا جو پیسہ ٹیکس جو آپ ادا کرتے ہیں ان کو آپ کی خدمت کے اوپر لگایا جاتا اور آپ کو سہولیات دی جاتی ہیں, ڈیم بنائے جاتے, راستے پختہ کیے جاتے, پل بنائے جاتے, کبھی بھی یہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ورنہ جو عمومی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے نا, اس کی گرفت میں سارے آتے ہیں. پھر یہ امیر بھی آنے چاہیے. یہ جو بڑے بڑے بگرما چھاپ کو نظر آتے ہیں نا, بڑے بڑے جاگیردار اور سیاستدان, پھر ان کی بلڈنگیں بھی تباہ ہونی چاہیے اور زلزلے ان کے اوپر آنے چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں زمین کے اندر یہ ڈانس چاہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ مٹھی بار لوگ ہیں اور پورے ملک کی معیشت کے اوپر انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہے. یہ جو آپ کی ان کے چہروں کے اوپر یہ جو سرخیاں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں نا, یہ آپ کا خون ہے, یہ آپ کا خون ہے. تو یہ بات جو حکومت آپ کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہے اور انتظامات نہیں کرتی اور آپ کا پیسہ کھاتے ہیں, وہ ان کے اوپر گناہ اور گرفت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر صورت ان کے اوپر ہوگی, اس دنیا کے اندر نہ صحیح آخرت کے اندر اللہ کی عدالت میں ہوگی. بہرحال اس علاقے کے متعلق جو مجھے رپورٹیں ملی ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جاگیرداری نظام ہے, جا کر وڈیروں کو سجدے کرتے ہیں اور سائیں ان کو کہتے ہیں اور نماز کا پتہ نہیں ہے. اور وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کئی دفعہ وہاں پر ہمارا گزر ہوا ہے تو لوگ سرعام کھا پی رہے ہوتے ہیں. یہ جو فیصل آباد کا ایریا ہے یا دیگر اس طرح پنجاب سائڈ جو جنوبی پنجاب ہے, وہاں پر لوگ عمومی طور پر روزہ بھی نہیں رکھتے, کھا پی رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگوں کی رپورٹ ہے, میں اپنا آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. تاریخ پاکستان میں نے بھی پڑھی ہوئی, تاریخ پاکستان کے اندر بھی یہ باتیں میں نے نہیں پڑھی ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا شاید اس علاقے کی تاریخ آپ نے پڑھی, اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ وہاں جو لوگ سفر کرتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کا, جن لوگوں کا کام ہوتا ہے, ہمارے علاقے تک کے بھی لوگ ہیں نا, وہ ٹرانسپورٹ ہے ان کا, وہاں پر آپ کے وہ جو علاقہ ہے وہاں پر جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ کا ان کا کاروبار ہے پورے پاکستان کے اندر. وہ تو وہ ہمیں حالات بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. ابھی اس رمضان المبارک کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ لوگ کتنے فیصد روزہ رکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمارے چھچ کے اندر الحمدللہ تعالیٰ لوگ 98% روزہ رکھتے ہیں چھچ کے اندر. لیکن پھر اس علاقے کے اندر وہ نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو لوگ تقریباً 10% لوگ روزہ رکھتے ہیں اور 90% لوگ روزہ نہیں رکھتے. تو یہ دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ستھری بغاوت ہے. اللہ پاک نہ کرے کہ ایسا ہو جو گفتگو میں نے سنی, اللہ پاک کرے ایسا نہ ہو, بالکل ایسا نہ ہو, میری دعا ہے.
لیکن اگر واقعی یہ ہے تو پھر آپ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مصیبت پریشانی ہماری گزر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بھی کام ہو رہے ہیں، حالات معمول کے اوپر آ رہے ہیں، سب کچھ پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جس وقت آپ اس مصیبت سے آزاد ہوں، دوبارہ اپنے گھروں کے اندر آباد ہو جائیں، دوبارہ کاروبار کے اوپر جانے لگیں، تو پھر تھوڑا سا ان حالات کے اوپر غور کرنا، اور جہاں پر آپ کو کمان ٹوٹی ہوئی نظر آئے، جہاں پر گناہ نظر آئے، کمزوری نظر آئے، اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں، اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، اور زندگی کے مقصد کے قریب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قریب آپ کو یہی چیز کرے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، ان فرائض کو ادا کریں، آپ کے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔